اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میرے بھائی، مسلمان جو عرب کے مسلمان تھے یا جو دیگر پہلے کفار تھے، ان کا صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی صرف اپنے خداؤں کے اوپر کوئی ضد تھی، اپنے خداؤں کے اوپر بھی ان کی ایک مین ضد تھی، لیکن اس کی اگر گہرائی میں جا کر تھوڑا دیکھیں تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ضد جو اپنے خداؤں کو ماننے کی تھی، اس میں کیا پردہ تھا کہ ان کے خدا، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے خدا ہم کو شراب سے نہیں روکتے، ہم کو زنا سے نہیں روکتے، ہم کو اچھا پہننے مہنگا پہننے سے نہیں روکتے، ہمارے خدا ہم کو ظلم کرنے سے نہیں روکتے، ہمارے خدا ہم کو من مرضی کی حکومت سے نہیں روکتے، ہمارے خدا ہم کو سود سے نہیں روکتے، ہمارے خدا ہم کو عورتوں پہ ظلم کرنے سے نہیں روکتے، ہمارے خدا بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے نہیں روکتے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، ہم نے یوسف علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بات کو مان لیا، تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا ہی چھوڑنے پڑیں گے، کہ ہمیں ایک معبود کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اس میں ان کو اپنی عیاشیاں بھی نظر آتی تھی، اس لیے وہ مرے جا رہے تھے کہ ہم کو یہ ساری عیاشیاں بھی چھوڑنی پڑیں گی اگر ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کی بات مان لی۔ تو اس خوف سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اس خوف سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس خوف سے وہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مین مسئلہ اس میں بت پرستی کا تھا یا اغیار خداؤں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بالکل اسی طرح جو کفار تھے، ان کو وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ یاد تھی، وہ کوہ طور بھی یاد تھا، وہ پانی میں رستے بننے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ بھی یاد تھا، یوسف علیہ السلام اور کنواں بھی ان کو یاد تھا، ان کی حکمرانی اور زلیخا بھی یاد تھی، سب کچھ پتہ تھا ان کو۔ اور یوسف علیہ السلام کا تقوی اور صبر، بھائیوں کے بارے میں صبر اور زلیخا کے بارے میں تقوی، سب کچھ ان کو پتہ تھا۔ وہ پہلے یہ سارا کچھ آگ پانی دیکھ چکے تھے، مکے کے کافر بھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے باضد تھے ایمان نہ لانے پہ۔ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بتوں کو ہم سے چھڑوا رہے ہیں، تو صرف بتوں کو چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم کو اگر ہم اس پہ ایمان لائیں گے تو کل کو ہمیں اپنے تعلیمی نظام بھی ان کی مرضی کے مطابق کرنے پڑیں گے، ہماری عدالتیں بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، ہماری سیاست، ہماری حکمرانی بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوگی، اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہوگی، ہماری شادیاں بھی اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہوگی، ہمارا کھانا پینا بھی اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہماری تجارتیں، ہمارا سب کچھ اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے رب کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، اگر ہم نے اس پہ ایمان کو مان لیا تو پھر ہمیں سود بھی چھوڑنا پڑے گا، شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، زنا بھی چھوڑنا پڑے گا، ظلم و ستم بھی چھوڑنا پڑے گا، اور نجائز بندوں کو، غلط بندوں کو حکومت بھی چھوڑنی پڑے گی، چوری بھی چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور سچ کو اپنانا پڑے گا، ایمانداری کو اپنانا پڑے گا، ہر ایک کو اس کا حق دینا پڑے گا، اور سب کو برابر کی، پورے ملک کی کمائی سے سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اور پھر کوئی اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پہ ایمان بنا لیا تو ہم حکمران ہونے کے باوجود ان کا تو یہ سسٹم، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر کوئی نیا کپڑا بھی پہنے گا تو ان کا ایک عام سا بندہ بھی اس سے سوال کر لے گا کہ آپ نے یہ کپڑا کہاں سے پہنا، ہمارا تو کپڑا سوٹ بنا نہیں، آپ کا کیسے بن گیا۔ تو ان کا حکمران بھی اس پہ غصہ نہیں کرے گا، اور سوال کرنے والا بھی خوف نہیں کرے گا، اور سوال کرنے والا بھی صحیح سوال کرے گا، جواب دینے والا بھی بغیر کسی غصے کے یہ جواب دے گا۔ تو یہ سسٹم آ جائے گا، ہمیں یہ سسٹم اپنانا پڑے گا، ہماری ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ انسان جو ظلم کرتا ہے، جو حکومت میں حکمران حکومت نہیں چھوڑتے، جھوٹ پہ جمے رہتے ہیں، ان میں مین مسئلہ عیاشیوں کا ہوتا ہے، ضرورتوں کا نہیں ہوتا۔ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، حکمران اللہ رب العزت ان کی وافر مقدار میں ضرورتیں پوری کرتا ہے، اگر یہ انصاف اور سچ کے ساتھ عدل والے نظام کو اپنے ملک میں لائیں اور زندہ کریں
تو इनकी ज़रूरतें वाफर मकदार में पूरी होती हैं। ज़रूरतों का मसला नहीं, इतनी पूरी होती हैं कि ये मुसलमान जब अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक चलता तो ये काफिरों को भी बांटता, जानवरों को, परिंदों को बांटता, अल्लाह इसको इतना रिज़्क दे देता। तो जो हुक्मरान सच के निज़ाम से भागता, तो वो इसलिए नहीं भागता कि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, वो इसलिए भागता कि उसी की अय्याशियाँ पूरी नहीं होती। वो अपनी अय्याशियों के को बचाने के खौफ में सच के निज़ाम से भागता है। तो मेरे भाई, हमें इस मुल्क में सच का निज़ाम ज़िंदा करना पड़ेगा। खुदारा सब नौजवान, सब लोग, मीडिया वाले, हुक्मरान इसकी तरफ गौर करें। जब तक सच का निज़ाम हमारे मुल्क में नहीं आएगा, हम जितने मर्जी सिस्टम अपने तालीम के, अपने मशवरों के, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस के बदलते रहें, जितने मर्जी मशवरे करते रहें, मीटिंगें बुलाते रहें, बहसें करते रहें, जलसे जुलूस करते रहें, जितने मर्जी हल निकालते रहें, सारे हल नाकाम हो जाएंगे। इसका एक ही हल है कि इस मुल्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला निज़ाम ज़िंदा किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।